تحریک آزادی پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرنے سے پہلے متحدہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز 712 میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے 700 سال پورے ہندوستان پر شاندار طریقے سے حکومت کی، تاریخ، ثقافت، تہذیب پہ انمٹ نقوش چھوڑے، لیکن اپنی جدید تعلیم سے محرومی اور اندرونی نااتفاقی کی بدولت حکومت ان سے انگریزوں نے 1857 میں چھین لی۔ اس دور غلامی میں ہندوستانی مسلمانوں نے کئی ادوار دیکھے، جس میں ان کے عظیم قائدین نے ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی مختلف انداز سے کی۔ سر سید احمد خان نے خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو معاشی اور تعلیمی طور پر مضبوط کرنے کے لیے جدید سائنسی اور انگریزی تعلیم کے حصول کی راہ پر گامزن کیا، تاکہ وہ نئے ماحول میں اپنی جگہ بنا سکیں، لیکن سیاست سے دور رہیں۔ الحمدللہ جب دوسرا مرحلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ کے ہی تعلیم یافتہ نوجوان اب اپنے حقوق، چاہے وہ آئینی ہوں، سیاسی ہوں، تعلیمی ہوں یا معاشی، ان کا شعور، ادراک اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنی بات حکمرانوں تک بہتر انداز میں پہنچا سکیں، لیکن یاد رہے کہ ابھی دور غلامی سے مکمل نجات کی سوچ صرف ذہنوں میں موجود تھی۔ فی الحال تو مسئلہ انگریز سے اپنی علیحدہ شناخت تسلیم کروانا تھا۔ مسلمان اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور جداگانہ انتخاب کا حق حاصل کر لیتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند میں جداگانہ انتخاب کیوں اہم ہے؟ یعنی یہ دو قومی نظریے کی آئینی اور قانونی شکل تھی کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے الگ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ یہ مطالبہ 1909 میں مان لیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں ہندوستان کی تاریخ ایک نیا موڑ جاتی ہے جب انگریز 1935 کے ایکٹ کے تحت انتخابات کرواتا ہے۔ 1937 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس، جو کہ ہندوؤں کی جماعت ہے، وہ کامیابی حاصل کرتی ہے اور تقریباً 2 سال انگریز گورنروں کی موجودگی میں مسلم عوام کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ تعلیمی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی میدان میں روا رکھتی ہے، وہ مسلم قوم کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں سے نجات ضروری ہے۔ لہٰذا جب کانگریس بڑی سیاسی غلطی کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں سے استعفیٰ دیتی ہے تو قائد اعظم مسلمانوں کو یوم نجات منانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس استعفے کے صرف 3 ماہ بعد مسلمان مکمل یکسو ہو کر اپنے لیے ایک راستہ چن لیتے ہیں، ایک واضح اور خوبصورت راستہ، انگریز سے آزادی اور ہندوستان کی تقسیم، یعنی قرارداد پاکستان۔ ایک اٹل فیصلہ، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک 1946 کے انتخابات ہیں۔ شملہ کانفرنس میں ناکامی کی ذمہ داری جب کانگریس قائد اعظم پر ڈالتی ہے تو اب صرف ایک ہی صورت بچی ہے، وہ یہ کہ عوام کی رائے معلوم کی جائے۔ وہ جس پارٹی اور اس کے موقف کی تائید کریں گے وہی ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ گویا 1945-46 میں ہونے والے عام انتخابات اب فیصلہ کن ہوں گے۔ عزیز طالبات، ان انتخابات میں کانگریس کا انتخابی منشور یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے، تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا، اور کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ کہ مسلمان بھی کانگریس کے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا منشور، مسلم لیگ انتخاب میں اس دعوے کے ساتھ آئی کہ وہ برصغیر کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے، اور مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار حاصل ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ یقین تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں ایک ریفرنڈم ہوں گے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو یہ پاکستان بننے کی ضمانت ہوگی۔
انتخابی مہم میں دونوں جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کانگریس ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی اور اس کے قائدین نے پورے ملک میں دورے کیے اور دیگر جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر انتخابی اتحاد بنائے، یعنی کہ مسلم لیگ کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ دوسری طرف یہ انتخابات مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے۔ قائد اعظم نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود طویل سفر کیے اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ اس مہم میں آپ کے ساتھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء و طالبات بھی شامل تھے، عام عوام بھی شامل ہوئے، مرد و خواتین نے اس میں حصہ لیا، اور اس وقت ان کی تمام مسلمانوں کی جو میجر ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان از آورس بائی رائٹ آف نیشن ہوڈ، بائی رائٹ آف میجورٹی، بائی رائٹ آف نیشنل جسٹس اینڈ بائی رائٹ آف پاپولر ورڈکٹ، یعنی ہمیں ہمارے ارادے سے کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یقیناً ان انتخابات کے نتائج کے سب منتظر تھے، اور جو نتائج سامنے آئے اس میں مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے شاندار فتح حاصل ہوئی۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کی جو نشستیں تھیں NWFP میں وہ کتنی تھیں۔ سندھ میں مسلم سیٹس 34 تھیں، جس میں سے 28 مسلم لیگ نے جیتی۔ پنجاب کی 86 سیٹس میں سے 79 مسلم لیگ کے حصے میں آئے۔ UP یعنی یونائٹڈ پروونس 65 میں سے 54 سیٹس مسلم لیگ کی۔ بہار اور اڑیسہ 40 میں سے 34 سیٹیں۔ بنگال 4 سیٹیں تھیں مسلمس کی اور 4 ہی مسلم لیگ کے حصے میں آئیں۔ سینٹرل پروونس یا CP، اس میں 119 مسلم نشستیں تھیں، جن میں 113 نشستوں پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ بمبئی 14 سیٹ تھی مسلمانوں کے لیے مخصوص جداگانہ انتخاب کے تحت، اور اس میں سے 13 سیٹیں مسلم لیگ جیت گئی۔ مدراس میں 30 سیٹیں تھیں مسلمانوں کی، جس میں سے 30 کی 30 ہی مسلم لیگ اس میں کامیاب ہوئی۔ آسام میں 49 سیٹیں تھیں مسلمانوں کی، اور اس میں سے 49 سیٹس جو تھیں وہ مسلم لیگ نے جیتی۔ یہی حال سینٹر میں تھا، جہاں پر مسلمانوں نے مسلم لیگ نے 30 نشستوں میں سے 30 پر ہی کامیابی حاصل کی، اور یہ سب ایسی صورت میں ہوا کہ مسلم لیگ نے تمام نشستوں پر اپنے ہی نمائندے کھڑے کیے تھے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کیا، اور اکیلے کئی جماعتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو شکست دی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد مضبوط کر دی تھی۔ انتخابی نتائج مسلمانوں کے حق میں آئے، مسلم لیگ کے حق میں آئے، لیکن بر صغیر میں جو 2 اور طاقت کے محور تھے، جن میں سے ایک انگریز اور یعنی برطانوی حکومت، اور دوسری کانگریس اور ہندو، ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ کانگریس کی خواہش تھی کہ کسی صورت مسلمانوں کو نہ اقتدار منتقل کیا جائے اور نہ ہی ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، اور انگریز ان میں سے اس معاملے میں ان کے ہم نوا تھے کہ وہ ہندوستان کو کسی حد تک آزادی دینے پر تو رضامند ہو گئے تھے، لیکن اس کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ متحدہ ہندوستان کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھتے تھے۔ ان معاملات کو سلجھانے کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے کیبنٹ مشن جو ہے ہندوستان بھیجا، اور اس کے 3 ممبرز سر A.V. الیگزینڈر، سر اسٹیفن کرپس، یہ ہندوستان آئے، اور انہوں نے تیسرے ممبر کا نام لارڈ پیتھک لارنس، یہ تینوں ہندوستان آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے مختلف لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور انہوں نے ایک پلان دیا۔ اس پلان کے مطابق انہوں نے
جہاں اور بہت سارے اس پلان کے حصے تھے، اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کو انڈیا کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی اور صوبائی گروپ بنائے جائیں گے، اور یعنی صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے اس تفصیل یہ تھی کہ گروپ اے میں پنجاب، سندھ، NWFP یہ شامل تھے، گروپ بی میں بنگال اور آسام شامل تھے، جبکہ گروپ سی میں بامبے، مدراس، بہار، UP، CP اور اڑیسہ شامل تھے، اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو وہاں پہ ریاستیں تھیں، ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے، یعنی وہ کس کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں، الحاق چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ معاملات بعد میں طے ہوئے۔ جو سٹرکچر کیبنٹ مشن نے پیش کیا اس میں یہ تھا کہ ایک یونین بنائی جائے گی، گروپ آف پروونسز ہوں گے، پرنسلی اسٹیٹس اپنا فیصلہ خود کریں گی، اور ڈپارٹمنٹ میں سے 3 اہم جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ٹیکسیشن، ایک فارن افیئرس اور ایک ڈیفنس، یہ مرکز کے پاس رہیں گے، اور اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک فریم ورک بھی دیا، جن میں یہ چیز شامل تھی کہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی، جو کہ جسے عبوری حکومت آپ کہتے ہیں، کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن بنائے گی، آئین بنائے گی ہندوستان کے بارے میں، اور پہلے سینٹر میں ایک آئین بنے گا، اور پھر جو 3 گروپس ہیں یا جو پروونسز ہیں وہ اپنے لیے آئین بنائیں گے، اور جو پروونسز ہوں گے یا جو گروپس ہیں یہ اٹ کین بی سیپریٹڈ آفٹر 10 ایئرس فرام سینٹر، اور یعنی یہ اگر چاہیں تو 10 سال بعد جو ہے وہ مرکز سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور یوں پاسبلٹی آف کریشن آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں، یعنی قیام پاکستان کی ایک صورت اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ 10 سال بعد ہی صحیح یہ منصوبہ جو تھا یہ پاکستان کے قیام کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اب اس میں ریئیکشن آف کانگریس جو ہے، کہ کانگریس اس سے ظاہر ہے کہ شروع میں ان کا انیشیل ریئیکشن بہت اچھا تھا، وہ بہت خوش ہوئے کہ جی بہت ایکسٹریملی یہ پازیٹیو ہے، ان کے لیڈر نے اس کو ویلکم کیا، اور ہندو جرنلسٹ جو تھے دے ایکسپریس دیئر سیٹسفیکشن، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینی شروع کر دیں، اور ان کے خیال میں دا پلان واز اے ڈیفیٹ فار دا مسلم لیگ، اور دا اسٹیٹمنٹ آف پنڈت نہرو واز پبلشڈ ان نیشنل ہیرلڈ، جو ان کی ایک اخبار ہے، اس میں یہ شائع ہوئی کہ دا کیبنٹ مشن پلان ہیز buried پاکستان آف مسٹر جناح، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے تو قائد اعظم کے پاکستان کو دفنا دیا ہے۔ observer observed that the Congress would accept the plan as it has smashed the dreams of the Muslims، یعنی یہ ان کی خوشی تھی کہ گاندھی، نہرو اور ان کے ساتھ جو ان کے دیگر رفقا تھے، کہ حکومت برطانیہ نے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کو یا قرارداد پاکستان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کا ریئیکشن تھا اس میں وہ کیا تھا کہ انیشلی ظاہر ہے پارٹی ورکرز were totally disappointed from the cabinet mission plan. They considered the plan a victory of the opponents of Pakistan. They felt that the idea of Pakistan was totally ignored and the demand of the Muslim League was rejected. یعنی مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تو ریجیکٹ ہو گئی ہے، ان کو یہ لگا، اور مطالبہ ہی نہیں مانا گیا۔ قائد اعظم نے بھی شروع میں کہا کہ I am sorry to see that the demand for Pakistan has been ignored by the mission plan. We still believe and say with full confidence that the solution of political problems lies in the creation of
two independent sovereign states. Daily Telegraph commented, wrong has been done to the Muslim in spite of the fact that the election result had made the situation very clear. یعنی الیکشن ریزلٹس جو تھے وہ مسلم لیگ کے دعوے کو، مسلم لیگ کے مینیفیسٹو کو، مسلم لیگ کی ڈیمانڈ کو، یعنی مسلمانوں کی ڈیمانڈ کو اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان بالکل ایک صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا. اب اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانگریس بظاہر خوش تھی کہ اس کا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا گیا ہے اور مسلمانوں کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا گیا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کیبنٹ مشن پلان کو ظاہر ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا کہ مسلم لیگ کے حتمی فیصلے کا انتظار کیا جائے، اور لیکن قائد اعظم نے حیرت انگیز طور پر کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس کو قبول کر لیا. اب کانگریس تو پریشان ہوئی، لیگی خوش اور کانگریسی مایوس. قائد اعظم نے یہی ایک جو بھی ہم نے پیچھے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ 10 سال بعد ہی صحیح پاکستان کے قیام کے امکانات تو روشن ہوئے کہ اگر دو گروپ جو ہیں، جو بنگال، اسام اور جو پنجاب، سندھ اور NWP کے ہیں، وہ اگر آپس میں مل جاتے ہیں اور یونین سے، انڈین یونین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی کریشن تو ہے. اس پلان میں ایک اور شرط بھی تھی کہ جو پارٹی جو ہے وہ اس کو مانے گی اس کو پورا تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی تمام شرائط، اور اسی کو جو عبوری حکومت ہوگی جو ان تمام معاملات کو آگے چلانے کے لیے فریم ورک طے کیا جائے گا، اس کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. تو اب مسلم لیگ جو ہے پلان میں بغیر کسی ترمیم کو اس کا تسلیم کر چکی تھی، تو یہ رائٹ مسلم لیگ کا تھا کہ جو واسرائے تھا وہ ان کو حکومت، عبوری حکومت بنانے کی دعوت دیتا. لیکن اور دوسری طرف کانگریس نے یہ کہا کہ وہ یونین کی حد تک تو بات مانتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی فریم ورک تک کی بھی وہ کو تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ جو صوبوں کی تقسیم ہے اس حصے کو وہ تسلیم نہیں کرتی. اور یہ صریح جو ہے وہ خلاف ورزی تھی کہ پلان کو وہ آدھا تسلیم کر رہے تھے، یعنی جتنا حصہ ان کے لیے مناسب تھا وہ اس کو مان رہے تھے، اور جو مسلم لیگ کے حق میں جاتا تھا اس کو تسلیم کرنے سے وہ انکاری تھے. اور یہ چیز ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بڑی چیلنجنگ تھی، اور جبکہ مسلم لیگ پورے ہندوستان میں اپنی فتح جو ہے وہ ثابت کر چکی تھی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ، تو اس موقع پر جب وہ دعوت دے رہے تھے عبوری حکومت بنانے کے لیے واسرائے کانگریس کو، تو قائد اعظم نے پرامن احتجاج کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا کہ پورے ہندوستان میں مسلم لیگی کارکن جو ہیں وہ پرامن احتجاج کے ذریعے اپنا موقف جو ہے وہ برطانوی حکومت تک پہنچائے. لیکن بہت ہی اس کا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کلکتہ رائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے کہ کس طرح کلکتہ میں جو ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور وہ فسادات جو کلکتہ سے شروع ہوئے وہ بہار، اڑیسہ، CP، UP، وہاں سے ہوتے ہوئے پنجاب، NWFP اور سندھ تک پھیل گئے، اور بری طرح سے مسلم لیگی کارکنوں جو ہے ان کے گھروں کو جلایا گیا اور ان کا قتل عام کیا گیا، اور بہت افسوسناک واقعہ تھا. اور لیکن اس کے باوجود انگریز اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے اور انہوں نے عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا. اور مسلم لیگ کے قائدین نے کچھ عرصہ اس پہ دیر غور و فکر کیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ عبوری حکومت میں شامل نہیں ہوتے تو اس کی تمام نشستوں پر کانگریس قبضہ کر لے گی اور ہمیں کانگریس کے لیے جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے 5 ممبرز جو ہیں ان کو عبوری حکومت میں شامل کرنے کے لیے ان کا اعلان کیا، جو انٹرم گورنمنٹ تھی جو بنی، اور ان میں لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر
اور راجہ غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل اور آئی چندری گر شامل تھے۔ اور یوں انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو اپنے ساتھ شامل کیا کیونکہ مسلم لیگ جو ہے اس میں دیگر جماعتوں کے لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب جب مسلم لیگ اس میں شامل ہو گئی، لیکن قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، مسلم لیگ کا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ عبوری حکومت میں تو شامل ہو گئے، لیکن قائد اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک قانونی اور آئینی راستہ اپنایا، اور اس کے لیے انہوں نے اسمبلی جو ان کے اجلاس ہونے تھے جس کے تحت نیا کانسٹیٹیوشن بننا تھا، ان اجلاسوں کا انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے آئین سازی کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا۔ اور آخر کار حکومت برطانیہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ مزید خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنی راہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ بر صغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا، اور اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھیجا، یعنی اپوائنٹمنٹ آف نیو وائسرائے، کیونکہ کانگریس نے بھی یہ شکایت کی کہ ویول جو ہے وہ شاید معاملات کو نہیں سنبھال سکتا، تو نیا وائسرائے بھیجا جائے۔ لیکن بات یہ تھی کہ برطانوی حکومت اب اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ نپٹانا چاہتی تھی، سو وائسرائے لارڈ ویول کو تبدیل کر دیا گیا، اور ان کی جگہ نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں ان کو یہاں پر بھیجا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ساری مختلف میٹنگ ود پولیٹیکل لیڈرز، ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں شروع کی تاکہ وہ ان کی رائے